تو آپ کبیرہ خاطر ہوتے ہیں کہ میں ان کو حق بات کہتا ہوں، اللہ کی طرف بلاتا ہوں، آخرت سے جہنم سے ڈراتا ہوں، عذاب سے ڈراتا ہوں، جنت کی بات کرتا ہوں، اور بجائے اس کے کہ یہ بات میری مانیں، اس پہ غور کریں، یہ میری مخالفت کرتے ہیں، مخاصمت کرتے ہیں، میرے ساتھ ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، اور اس میں ظلم و ستم کے ساتھ ساتھ یہاں تک پروپیگنڈا بھی شروع کر دیا کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ آپ کا دین جو ہے یہ مکہ سے باہر نہیں جائے گا۔ اسی انداز میں دوسرا پروپیگنڈا یہ ہے کہ آپ کا نام ہی معاذ اللہ لینے والا کوئی نہیں رہے گا، یہ تھوڑے دنوں کی بات ہے، کوئی مشکل آئے گی، یہ لوگ آپ کا صحابہ جو ہے ساتھ چھوڑ دیں گے، آپ کا ساتھ کوئی بھی نہیں ہوگا۔ اس طرح کی ملتی جلتی ہوئی باتیں وہ کہتے رہے، تو اللہ نے ہمیشہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی کرتے ہوئے، حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کافروں کا رد کیا اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دی۔ اس پر بہت ساری آیات، بہت ساری صورتیں ہیں، سورۃ والضحیٰ کا نزول وہ بھی اسی قسم کے واقعات کی صورت میں ہوا۔ نون والقلم وما یسطرون، اس صورت کی ابتدائی آیات بھی اسی عنوان سے متعلق ہیں، اور دیگر بھی بہت ساری جگہوں پر قرآن پاک میں اس کا تذکرہ ہے۔ اسی میں سے یہ بھی ایک بات تھی کہ آپ کا دین بھی مکہ سے باہر نہیں جائے گا، آپ کا ذکر بھی ختم ہو جائے گا۔ تو اللہ نے کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے محبوب میں آج اعلان کر رہا ہوں کہ پوری دنیا میں جہاں جب جس وقت مجھ اللہ کا نام لیا جائے گا، میرے نام کے ساتھ ساتھ آپ کا ذکر بھی عام ہوگا۔ چنانچہ سبحان اللہ نہیں کہنا، چونکہ آپ کافی دیر سے بیٹھے ہوئے تھکے ہوئے ہیں، میں ابھی چوتھی تقریر کرنے لگا، نہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میری بات سنیں۔ تو جہاں تک بات رہی کہ دین کہیں نہیں جائے گا، مکہ سے باہر نہیں نکلے گا، بات یہاں ہی ختم ہو جائے گی۔ آپ کو 13 سال محنت کے بعد ظلم و ستم کر کے مجبور کیا گیا کہ آپ مکہ چھوڑ جائیں۔ آپ اللہ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے ہجرت کرتے ہیں، 116-17 لوگ آپ پر ایمان لانے والے ہیں۔ وہاں سے آپ مدینہ طیبہ میں آئے، 10 سال مدینہ طیبہ میں قیام کے نتیجے میں ابھی 6 یا 8 سال گزرے تھے، 10,000 صحابہ کرام آپ پر ایمان لانے والے آپ کے ساتھ ہوئے، اور آپ نے جا کر کے مکہ کو فتح کر لیا۔ 313 بدر میں آپ کے ساتھ، 750 احد میں آپ کے ساتھ، حنین میں تقریباً 12,000 آپ پر ایمان لانے والے، فتح مکہ کے موقع پر 10,000 آپ پر ایمان لانے والے، اور چلتے چلتے سلسلہ اتنا اللہ کی توفیق اور فضل سے بڑا ہے کہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مسلمانوں کو آخری پیغام اور خطبہ دیا تو اس وقت 1,24,000 قوم و پیش صحابہ آپ پر ایمان لانے والے موجود تھے۔ وہ جو مکہ والے کہہ رہے تھے کوئی بات مانے گا ہی نہیں، دین یہاں سے باہر ہی نہیں جائے گا، بات آگے چلے گی نہیں، وہ تقریباً 1,24,000 لوگوں تک وہ بات پہنچی، علاقوں تک وہ بات پھیلی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 9 لاکھ مربع میل زمین پر اسلام کا غلبہ ہو گیا۔ آپ دنیا سے رحلت فرما گئے، صحابہ کی وہ جماعت تیار کر دیا آپ نے کہ اس جماعت نے اس پیغام کو لے کر آگے چلایا۔ حضور اسلام نے ایک جملہ فرمایا تھا بلغوا عنی ولو آیا، میرے صحابہ ایک آیت یا ایک روایت آپ تک پہنچے، اس کو آپ نے پوری دنیا تک پہنچانا ہے۔ چنانچہ حضور کی اس بات کو لے کر صحابہ جو آگے بڑھے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے دور میں یہ اسلام 9 لاکھ سے بڑھ کر 11 لاکھ مربع میل زمین تک پہنچ گیا۔